مولانا چترالی صاحب، مولانا چترالی۔ شاید سرکنا بھائی سب آئے؟ جی مولانا چترالی صاحب، مولانا عبد اکبر چترالی صاحب۔ تو آپ جب وہ مولانا چترالی صاحب بولوں تو اس کا مائک کھولا کریں۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، کل جب فیصلہ سنایا جا رہا تھا میں خود بھی سپریم کورٹ میں گیا تھا، لیکن اس سے پہلے جب پشاور سے میں آ رہا تھا راستوں میں کنٹینر دیکھ کر مجھے کچھ خوف پہلے سے محسوس ہوا تھا کہ کچھ ہو رہا ہے، اور یہ حکومت پہلے سے باخبر تھی۔ مملکت کے تینوں ستون میرے خیال میں اس فیصلے سے پہلے سے باخبر تھے۔ جناب اسپیکر، یہ خدشات لوگوں کے کیوں پیدا ہوئے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نچلے سطح سے لے کر سپریم کورٹ تک ایک دفعہ یہ فیصلہ آیا کہ آسیہ بی بی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، لیکن دوبارہ وہاں اپیل دائر کی گئی نظر ثانی کے لیے۔ اس نظر ثانی میں اس سے پہلے یورپی یونین نے 22 جنوری 2018 کو ایک دھمکی دی پاکستان کو کہ اگر آسیہ بی بی کو پھانسی دی گئی تو ہم پاکستان کا امداد ختم کر دیں گے اور ان کے ساتھ تعلقات ہم ختم کر دیں گے۔ اور اسی طرح کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیصلہ یہاں 9:30 بجے ہوا۔ ظہر سے پہلے یو کے قومی اسمبلی میں وزیر اعظم صاحب اس کو سراہ رہے ہیں، اور جناب اسپیکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کہا گیا کہ یہ 70 سالوں سے اس ملک میں یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ مذہب کے نام پر لوگوں کو لڑایا جا رہا ہے۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے جناب اسپیکر۔ کسی نے بھی مذہب کے نام پر مسلمانوں کا قتل عام نہیں کیا ہے، کسی نے بھی اسلام کے نام پر لوگوں کو اس ملک میں لڑایا نہیں ہے۔ آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو خود آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بندوں کو اس وقت ان کا سر قلم کرنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں 13 اور بندوں کو ان کے سر قلم کر دیے گئے، صرف اسی وجہ سے کہ آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے گستاخی کی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اتنی عدالتوں سے ہوتے ہوئے آسیہ بی بی کو پھانسی کا حکم دیا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، کیا چیف جسٹس صاحب اور 22 کروڑ عوام جو ہیں وہ اتنے ناسمجھ ہیں اور یہاں رہنے والے سمجھتے نہیں ہیں؟ صرف چیف جسٹس صاحب اس بات پہ یعنی قائل ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے انہوں نے گستاخی نہیں کی ہے۔ اس کے پس پردہ بیرونی باقاعدہ ایک منصوبہ ہے، ایک چال ہے، ایک سازش ہے۔ اگر بیرونی منصوبہ نہ ہوتا تو ڈنمارک میں کیا ہو رہا ہے؟ کیوں اس پر بین الاقوامی دنیا آواز نہیں اٹھا رہی اور کیوں اس کے لیے بات نہیں کی جا رہی؟ کیا کارٹونوں کا مسئلہ نہیں ہے؟ کیا آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا کر اس کا اشتہار دے کر اور لوگوں کو اس میں شامل کرا کر کیا پیغام دنیا ہمیں دینا چاہتی ہے؟ کیا ہم مسلمان اتنے گرے ہوئے ہیں؟ کیا ہم مسلمان اتنے کمزور ہیں؟ کیا مسلمان اتنے ابھی اپنے مذہب سے نابلد ہیں کہ وہ آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بھی قربانی دے سکیں؟ میں تو کہتا ہوں، ایک عالم تو چھوڑیں، ایک عابد کو چھوڑیں، آپ تو بہت بڑے انسان ہیں، لیکن ایک معمولی انسان بھی، فاسق انسان بھی آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خدا کی قسم ایک جملہ بھی سننا نہیں چاہتا۔ اور وہ اگر اس ملک میں لائن آرڈر کا حکم چلتا، لائن آرڈر ہوتا اس ملک میں،
تو آج تک اتنی گستاخیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی وہ نہ ہوتے، لیکن یہاں لا اینڈ آرڈر ہے ہی نہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں جناب اسپیکر، وزیر اعظم پاکستان وہ صرف پی ٹی آئی کے وزیر اعظم نہیں ہے، وہ اس ملک کے چترال سے لے کر کراچی تک 22 کروڑ عوام کے نمائندے بھی ہیں اور 22 کروڑ عوام کے منتخب وزیر اعظم ہیں۔ جناب اسپیکر، کیا اچھا ہوتا کہ اگر کل 9:30 بجے فیصلہ سنایا گیا، حالات اس وقت آدھا گھنٹے کے اندر تبدیل ہوئے، اس وقت وزیر اعظم قومی اسمبلی کا اجلاس جاری تھا، یہاں تشریف لاتے اور ایوان کو اپنے اعتماد میں لے لیتے، تو آج کل جو صورتحال باہر دنیا میں، باہر ملک کے کونے کونے میں جو پیدا ہوئی ہے، یہ صورتحال پیدا نہ ہوتا۔ اور پھر دھمکی دینا جناب اسپیکر، کس کو دھمکی دے رہے ہیں؟ قوم کون ہے؟ یہ پاکستانی قوم ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والی قوم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینے والی قوم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بھی گستاخی برداشت نہ کرنے والی قوم ہے۔ اس قوم کو گستاخی دے کر ایسے حالات ملک میں پیدا کرنا، میں کہتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم صاحب سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اپنے غلطی کو وہ مان لیں اور اس قوم سے معافی مانگیں۔ شکریہ جناب اسپیکر۔